Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اب آئیے ذرا سورہ غافر سے آیت پیش کرنا چاہ رہا تھا رجعت پہ، سنیں گے نا؟ تو اب رجعت پہ قرآن کے اندر بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں نا بھائی دلیلیں ہیں، قرآن سے کوئی دلیل دکھا، ہمیں حدیث نہیں مانیں گے۔ اب میں پیش کر رہا تھا کہ ابتدائی دور کے اندر اصحاب امام تو امام کے اصحاب میں، امام کے چاہنے والوں کے اندر بھی آپس میں نوک جھوک رجعت پہ رہتی تھی۔ جیسے امام ابو حنیفہ نے مومن طاق کا نام سنا ہے؟ چھٹے امام کے شاگرد مومن طاق نام، اصحاب کے جو بڑے بڑے اصحاب ہیں ان کے نام ہمارے بچوں کو یاد ہونے چاہیے۔ تو مومن طاق کوفے کے رہنے والے تھے، بہت عاشق تھے، مومن طاق کہا جاتا تھا، بہت ہی جلا کٹا جواب دیتے تھے، نام ہی پڑ گیا مومن طاق۔ تو جلا کٹا جواب دیتے تھے دشمنوں کو، یعنی سن رہے ہیں حضرات؟ تو امام ابو حنیفہ سے کہیں کی بحث ہو گئی، تو امام ابو حنیفہ کو تو جانتے ہوں گے، کمال ویسے خدا کی قسم، ان میں سے کسی کا نام ملے تو سب جانتے ہیں، اپنے والوں سے کسی کا نام ملے کوئی جانتا ہے، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ تو اب امام ابو حنیفہ سے کہیں مومن طاق کی بحث ہو گئی، کوفے کے اندر لڑائی ہوئی، تو انہوں نے کہا 5000 درہم مجھے ادھار دے دے۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ امام ابو حنیفہ کہا مومن طاق سے کہ 5000 درہم مجھے ادھار دے دے، اگر رجب میں واپس آیا تو دے دوں گا۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے۔ احتجاج تبرسی سے پیش کر رہا، بہت پرانی کتاب ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا بھائی 5000 درہم دے دے مجھے ادھار، میں اگر رجب میں آیا تو دے دوں گا۔ انہوں نے کہا پہلے زمانے دے، تو جانور نہیں آئے گا۔ عداوت آل محمد کا نتیجہ یہ ہوتا کہ انسان قبر کے اندر بدل چکا ہوتا، برزخی شکل اور ہوتی ہے، جسمانی شکل اور ہوتی ہے۔ یہ کوئی ریکارنیشن پہ دلیل نہ بنا کہ برزخی شکل کی بات ہو رہی ہے۔ تو رجب کے اندر انہوں نے بہرحال ذہن کے نوک جھوک شروع سے رہا کرتی تھی۔ اب امام سے پوچھا کہ مولا قرآن سے کوئی دلیل ہے؟ لوگ کہتے ہیں، مولا نے کہا قرآن میں بھی دلیل ہے، سورہ غافر کے اندر ہے، ربنا احییتنا اثنتین و امتنا اثنتین، پروردگارہ تو نے ہمیں 2 زندگیاں دی، 2 موتیں۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں؟ پروردگارہ تو نے ہمیں 2 زندگیاں دی، 2 موتیں۔ اب یہاں تک یقین معنی میں سارے اہل سنت کی مختلف تفسیر کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی جواب بھی دیا انہوں نے یا نہیں دیا۔ تو انہوں نے سب نے زور لگا لوگوں کہ 2 زندگیوں سے مراد یہ ہو سکتا ہے دنیا کی زندگی، پھر قبر میں بھی دوبارہ زندگی ملے گی۔ چلو بھائی ہم نے مان لیا 2 زندگیاں تو ہو گئی، 2 موتیں کیسی؟ سوائے آل محمد کے پاس کسی کے پاس جواب نہیں ہے 2 موتوں کا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ 2 زندگیاں تو بہت سی توجیحات ہیں، لیکن 2 مرتبہ مرنا کیسے ثابت کرو گے؟ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ اسی زندگی کے اندر اس دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے، پھر جب جائیں گے تو دوسری موت ہوگی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں، پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ مولانا تک نے مجھے داد دے دی ہے، پھر بھی بہت سے افراد خاموش بیٹھے ہیں۔ تو جانے کہ 2 زندگیاں 2 موتیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ قرآن کی روح سے ہے۔ اب میں آئیے قرآن کی روح سے اور ایک چلیں گے 5-7 منٹ، مجھے مسائل بھی پڑھنا، میں مختصر کر دوں گا، ہم چلیں۔ تو جانے کہ بہت سے افراد ہیں کہ 2 زندگی 2 موتیں۔ آئیں ذرا قرآن کی روح سے ثابت کریں کہ آیا کوئی اس دنیا میں واپس آیا؟ اسی دنیا میں قرآن کی روح سے اگر چلیں تو اب آئیے ذرا، ایک ہے نبی ہیں، جڑواں بھائی تھے، 5ویں میں سے کسی نے سوال بھی کیا تھا، پادری نے، جو ان کا پوپ تھا نا اس زمانے میں، جب وہ مدینے آیا تو چھٹے امام فرماتے ہیں میرے بابا سے اس نے سوال کیا، کہا کہ بتائیں کون سے 2 جڑواں بھائی تھے، ٹوئنز تھے، ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن مرے، لیکن ایک دوسرے سے 100 سال بڑا تھا۔ آپ تو ایسے خاموشی جیسے میں نے آپ سے پوچھا، ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن انتقال ہوا، اور پھر بھی ایک دوسرے سے 100 سال بڑا۔ تو امام نے فرمایا حضرت عزیر اور عزیرہ ٹوئنز سے، دونوں بھائی، ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن انتقال ہوا، ایک 100 سال تک سو گیا قرآن کی روح سے، جب 100 سال بعد اٹھے تو گھر گئے، اپنے بھائی حضرت عزیر نبی تھے، گھر گئے تو عزیرہ نے کہا کہ تم کتنے مشابہ ہو میرے بھائی عزیر سے۔ کسے کہنے لگے؟ اپنے بھائی سے ہی، عزیر سے کہنے لگے کتنی شباہت ہے آپ میں میرے بھائی سے۔ کہا شباہت نہیں ہے، میں ہی عزیر ہوں۔ کہا کیا ہوا پھر؟ میں بوڑھا ہو گیا، ابھی بھی جوان ہے۔ کہا یہ اللہ کی قدرت ہے، جسے چاہے جوان رکھے، جسے چاہے بوڑھا کر دے۔ او مسلمانوں، نبی عزیر کا تو مان لیتے ہو، 12ویں امام کا کیوں نہیں مانتے؟
توجہ جانے کے رہا حضرت عزیر کا مان لیتے 12ویں امام کا نہیں مانتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہے زندگی دے. جسے اب جناب عزیر 100 سال بعد جب گھر گئے تو بھائی بوڑھا ہو چکا, وہ 149 تھے, یہ بھی 49 سال کے ہی نظر آ رہے تھے, یہ بھی 49 ہی نظر آتے تھے. توجہ تو ہے نا. تو ذرا قرآن سے جلد سے پیش کر رہا ہوں, سنیں گے نا. جناب عزیر ایک وادی سے گزر رہے تھے, پوری بستی دیکھا ساری عذاب آ چکا, سب مر چکے. تو خابت علی عروشہا, بالکل یہ قرآن کی آیات ہیں کہ بالکل جو ہے وہ بستی باقی ہے, لیکن وادی خاموش ہے, سب کے سب مر چکے, عذاب آ چکا تو سب مر چکے. تو کہا پروردگارہ تو ان سب کو کیسے زندہ کرے گا؟ کہا ایمان نہیں رکھتے. کہا ایمان رکھتا ہوں, دیکھنا چاہتا تھا. تو کہا یہیں پہ اپنا گدھا لے کے جا رہے تھے, تو کہا گدھے کو باندھ دیجیے, اپنا کھانا رکھ دیجیے اور آپ یہاں سو جائیے. توجہ. اب جناب عزیر سو گئے, گدھے کو باندھا, کھانا رکھا اور سو گئے. قرآن کی آیت ہے, اللہ نے انہیں 100 سال سلا دیا. کتنا؟ 100 سال سوتے رہے, 100 years سو گئے. اب ایک مرتبہ اللہ نے زندہ کیا. جیسے اٹھے اللہ نے کہا کم لبثت, کتنا عرصہ سوئے ہیں؟ تو کہا لبثت یوم اور بعد یوم, ایک دن سویا ہوں. نہیں, دن کا بھی کچھ حصہ, وہ دن نہیں لگتا پورا. توجہ ہو. فرماتے ایک دن سویا ہوں یا دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں. 100 سال یہ نہیں, یہ ان کا ذہن میں نہیں کہ 100 سال سویا ہوں. کہ بل لبثت 100 عام, نہیں تم 100 سال سوتے رہے. قرآن کی آیت ہے, بل لبثت 100 عام, تم 100 سال سوتے رہے. انظر الی حمارک, اپنے گدھے کو دیکھو. منظر اللہ طعامک, اپنے کھانے کو دیکھو. کیف یتسنی, کھانا ختم ہو چکا, کیڑے کھا چکے, گدھا میں کچھ بھی باقی نہیں رہا. اب دیکھو میں دوبارہ گدھے کو گدھا بناتا ہوں. ایک مرتبہ گدھے کی ہڈیاں دوبارہ ہڈیاں بننے لگی, گوشت چڑھنے لگا, خون دوڑنے لگا, پوست بننے لگی, دوبارہ گدھا گدھا بن کے واپس آ گیا. ایک بات واضح ہو گئی, اگر کوئی گدھا 100 سال بھی کسی نبی کے پاس سویا رہے, اگر بات پہنچ گئی ہو تو ایسا کہ 100 سال تک ایک گدھا ایک نبی کے پاس سوتا رہا. 100 سال بعد اٹھا, پھر بھی گدھا ہی تھا. تو ایک مرتبہ جناب عزیزان گرامی میں نے قرآن سے دلیل پیش کی ہے, وقت نہیں رہا. متعدد مقامات پہ ایسی دلیلیں مل جائیں گی کہ جہاں پہ انسان دنیا میں زندہ ہوا